بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے کہ لذت تو توڑنے والی یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کریں۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے وغیرہ کو زنگ لگتا ہے، اور اس کے لیے ایک علاج اور اغمال ہوتا ہے۔ اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اور اس کے علاج اور اس کا رگمال موت کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کی کثرت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی موت کا تصور کریں۔ آپ نے اپنے کندھوں پر کتنے جنازے اٹھائے، کتنے لوگوں کو دفن کیا اپنے ہاتھوں سے۔ کتنوں کے موت کے وقت آپ اس کے سہانے بیٹھ گئے ہوں گے۔ لگوند اخپل دی مرگ تصور وکے تاسو ډېرې جنازې په خپل مټ باندې قبرستان ته وړي دي او په خپل لاسو مې دفن کړي دي۔ لږ تصور وکړئ د خپل مرګ او چې تا باندې د مرګ په مړي باندې کوم حالات رسي، دې تصور وکړئ۔ تصور کریں کہ موت کے فرشتے آئے اور میری روح کو نکال رہے ہیں۔ اب مجھ پر ایک ایسا وقت آ گیا کہ نہ مجھے عمل کی مہلت ملتی ہے اور نہ توبہ کی۔ میری روح نکل گئی۔ اب میں اپنے دوست اور احباب، اپنے گھر والوں، بیوی بچوں، بھائیوں کے درمیان بحث پڑا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کی بہترین وقت کو، بہترین مہلت کو ضائع کیا۔ میں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ دوبارہ مجھے دنیا میں آنے کی اجازت نہیں، نہ میں آ سکتا ہوں۔ اب ہمیشہ کے لیے ہمارا سفر آگے ترقی کی طرف جاری ہے، پیچھے کی طرف میں نہیں آ سکتا۔ میرے بنگلے رہ گئے، میری کمائی رہ گئی، میری کھیتیاں رہ گئی، میری بیوی بل بچے رہ گئے۔ ان کے لیے میں ہر قسم کے دھوکہ، فراڈ، غلطیوں کا ارتکاب کر رہا تھا۔ آج اس ساری کا وبال ہمارے گردن پر آ پڑا۔
اب میں اپنے جسم پر کسی کے ہاتھ کو نہیں چھوڑ رہا تھا. اسی جسم کو غسل کے تختے پر لٹا کر ننگا کیا جا رہا ہے اور پرانے ہاتھوں میں الٹ پلٹ ہو رہا ہوں. اس دنیا میں سے مجھے ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے 1-2 گز کا کپڑا مل جائے. اب مجھے غسل دیا گیا، اگر کفن قسمت میں ہے پھر پہنایا گیا. اب میرے گھر سے وہی وجود جس کے لیے میرے بچے چاہتے تھے، کہ میرے بیٹے کہتے تھے، میرے بھائی کہتے کہ ہمارے ساتھ ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس کو جلدی سے نکال دو، جلدی کرو جلدی کرو، وقت گزر رہا ہے. اب میری جنازہ پڑھایا جا رہا ہے. میں کتنی جنازوں میں شریک ہوا، اب میں میرے جنازہ پڑھایا جا رہا ہے. اب مجھے اندھیریوں کی کوٹھی میں، قبر میں رکھ دیا جا رہا ہے. مجھے قبر میں رکھ دیا گیا. یہ زمین میں سے میری کل جگہ ہے جو مجھ کو مل گئی، یا پتہ نہیں کہاں مروں گا. میری قبر میری سمندر بنے گا، کیا بنے گا. اس پوری اندھیری کوٹھی میں دفن کیا گیا. اب لوگوں کی چپلوں کی پاؤں کے ہاتھ سن رہا ہوں کہ مجھے میرے پاس مہیب شکل میں، خطرناک شکل میں 2 فرشتے آئے. وہ مجھ سے پوچھ رہے کہ من رب کا، کیا رب کیا. میں تمام دن دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا، اس چیزوں میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. میں کیا جواب دوں گا؟ سانپ بچھو کا گھر ہے. قیامت برپا ہو گیا، والدین موجود ہے، اساتذہ موجود ہے، ہمارے شاگرد موجود ہے، ہماری مرید موجود. ان سب کے سامنے میری تمام راز کھل جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآل الطیبین الطاہرین. الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ والرحمن الرحیم. آت الوجوہ للہ الحی القیوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ مغفرت کا وسیلہ ہے، تو یہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. یا رمضان مبارک میں جس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا. یا ارحم الراحمین ہلاکت سے، تباہی سے، محرومی سے بچائے، کامل معرفت فرمائے، کامل مغفرت فرمائے، کامل مغفرت. یا اللہ اگرچہ ہمارے گناہ سے آسمان و زمین بھر جاتے ہیں یا اللہ، لیکن یا رب العالمین کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیب فرما دے. یا ہمارا امین جل جلالہ عافیت کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما دے. یا اللہ ہم اس بات کے لائق نہیں ہیں کہ تجھ سے جنت مانگے. یہ قرب خاص مانگے اس کسی استحقاق کی بنیاد پر. یا اللہ مجھے دی حقدار نہیں یہ تو ندی ہماری مشوال ہو کچھ مرتب خاص اقبل قرب نصیب کا، مستقبل تعلق نصیب کا. یا جل محض تو فضل مند یا اللہ امید کو، یہ تو فضل مند اعتماد کو. یا اللہ اپنی فضل سے یا اللہ ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما دیں. یا جل جلالہ ہمیں اپنے شاکر بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہم کو شکور بندے بنا دیں، ہمیں ذاکر بنا دے. یا اللہ ہمارے یا اللہ بال بال کو یا اللہ تیرے ذکر ہو. یا جل جلالہ ہمیں اپنی یاد میں یا اللہ ڈبو دے. یا اللہ ہماری مرضیوں کو اپنی مرضی میں ڈبو دے، ختم کر دے. یا ہمارا یا جل جلالہ مسلمانوں پر یا اللہ انتہائی مشکل گھڑی ہے. یا اللہ ہر طرف سے یا اللہ مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے. یا جل جلالہ یقیناً یہ ہماری یا اللہ غفلتوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے. یا جل جلالہ یا رب العالمین یا اللہ ہم تک چکے ہیں، مسلمان پوری مسلمان یا اللہ تک چکے ہیں. یا اللہ مجاہدین تک گئے، یا اللہ افغانستان کے مجاہدین تک گئے. یا اللہ تک گئے. یا جل جلالہ یا رب العالمین اللہ ہماری عورت یا اللہ جل جلالہ یا اللہ تیری خاطر برقعوں میں رہ کر اس گرمی کو برداشت کر رہے ہیں. یا اللہ دھوپ میں یا جل جلالہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ اس کو سایہ نہیں ملتا. یا ارحم الراحمین یا اللہ جل جلالہ تم یا اللہ اس پر رحم فرما دے. یا اللہ بس معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. یا جل جلالہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم بڑی ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں. یا اللہ تو نے ہم پر یا اللہ بے پناہ میں نعمتیں کی ہیں. یا اللہ تمہاری نعمتوں کا کوئی حد نہیں ہے. یا اللہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، پھر بھی رب یا اللہ محتاج ہے. اللہ جو ضرورتیں ہمیں بہت بڑی بڑی نظر آتی ہے وہ تمہارے لیے بہت چھوٹی ہے، تمہارے لیے بہت کم ہے. جل جلالہ کوئی بیمار ہے، جل جلالہ کسی گھر میں بیماری ہے. یا ہمارا یا اللہ کسی کے اللہ معاملات پھنسی ہوئی ہے، کوئی رب العالمین جل جلالہ کس مشکل میں ہے. یا جل جلالہ بات ساتھ ہوں گے کہ اللہ کل مقادمات متمادمات ہے. یا اللہ کس کی رب العالمین ٹرائی ہے، جو بھی اور رب العالمین یا اللہ یا ہمارے یا رب العالمین یا اللہ ہماری ضروریات ہے، مشکلات ہے، ہم سارے محتاج ہیں تجھے. یا اللہ اگر تم پر یا اللہ پوری یا اللہ نعمتیں کریں پھر بھی یا اللہ ہم تیری ہی محتاج ہیں. یا اللہ اس نعمتوں کی بقا کے لیے یا اللہ جل اس کے لیے بھی محتاج ہے، مزید نعمتوں کی محتاج ہے. یا ارحم الراحمین جل جلالہ ہمارے تمام ضرورتوں کو تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، تمام حاجتوں کو پورا فرما دے. تمام یا اللہ یا ارحم الراحمین امت کو اس مشکل گھڑی سے نکال دے، مشکل گھڑی سے نکال دے. یا اللہ ہم کو خیر نصیب فرما دے، ہر شر سے محفوظ فرما دے، ہر شر سے محفوظ فرما دے، ہر فتنہ کی فتنہ سے محفوظ فرما دے. یا جل جلالہ ظالموں کو ظالم پر مسلط فرما دے.
اللهم سلط الظالمين على الظالمين، اللهم سلط الظالمين على الظالمين، اللهم سلط الظالمين على الظالمين یا جل جلالہ. یا اللہ مجھ سے ہم جو ظلم ہو چکے ہیں معاف فرما دے یا جل جلالہ، ہم ظالموں میں شمار نہ فرما دے یا جل جلالہ یا ارحم الراحمین. یا اللہ تمام مسلمانوں کو خیر پر متفق و متحد فرما دے، افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما دے یا اللہ. پاکستان کے اندر امن و امان و عافیت کی یا اللہ ہوائیں چلا دے یا جل جلالہ. جو فوجی، جو حکمران یا رب العالمین، جو پولیس والی، جو لوگ بھی ہو یا رب العالمین یا اللہ، یا اللہ تیری اعلیٰ دین کے دشمن ہے یا جل جلالہ، پاکستان کے دشمن ہے یا جل جلالہ. یا اللہ غیروں کے ایجنٹ بنے ہوئے یا جل جلالہ، یا اللہ اس کو ہلاک کر دے یا اللہ. اس کی بجائے یا اللہ اچھے لوگوں کو اوپر لائے یا اللہ، چوبر کے لائے یا جل جلالہ. یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ اس کی یا اللہ شعور و فطر سے یا اللہ مسلمانوں کو بچائے یا ارحم الراحمین یا جل جلالہ. یا اللہ ہم اس کے لائق نہیں ہے کہ یا اللہ کہ ہم پر اچھے حکمران یا اللہ مقرر ہو یا اللہ یا رب العالمین. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم پر اچھے حکمرانوں کو لائے یا جل جلالہ. ایسے لوگوں کو ہم پر ہمارے حکمران بنائے جو اپنی قوم پر، اپنے ملک پر رحم کرنے والے ہو یا اللہ. جو ظالم ہے، جس کی نیتی بری ہے یا ارحم الراحمین، اس کو تباہ و برباد کر دے یا جل جلالہ. خیر سے ملامات فرما دے، ہر شر سے محفوظ فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.